إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وقال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين اس دنیا میں ہم امتحان سے گزر رہے ہیں یہ زندگی طویل زندگی کا یہ تھوڑا سا وقت 60 سال 70 سال 50 20 30 اس زندگی کے مقابلے میں جو حقیقی زندگی ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے جس میں نہ کوئی غم ہے نہ مرنا ہے نہ کوئی مسائل ہیں یہاں کوئی بندہ بھی مسائل سے خالی نہیں ہے ہم جنہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومتوں کے سربراہ ہیں اور ان کو کچھ مسائل نہیں ہیں اور یہ بلینئر ہیں اور ان کو کچھ مسائل نہیں ہر بندہ یہاں پہ مسائل سے دوچار ہے اس عرصے میں ہمیں یہاں جو دفتر دیا گیا ہے یہ جو فری زون میں لائسنس بنتے ہیں جس میں آپ کو صرف ایک کرسی کی جگہ دی جاتی ہے کبھی آپ کا دل کرے تو لے کے بیٹھ جائیے نہیں تو اس کرسی پہ لائسنس بن جاتا ہے یہ جو 6 فٹ کا جو بدن ہمیں دیا گیا ہے یہ بس ایک کرسی ہے جس پہ آ کے ہم بیٹھیں اور اس کو چھوڑ کے ہم نے چلے جانا ہے یہ کرسی یہیں سے تیار کی گئی ہے اسی مادے سے اسی زمین سے اور اسی لیے یہ یہاں جی لیتی ہے ورنہ
ان مسائل کے ساتھ جینا جو ہے وہ خود ایک مسئلہ ہے۔ انسان جینے کے ہاتھوں مر جائے، اور لوگ مر جاتے ہیں۔ اور آپ نے سنا نا، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، زندگی مار دیتی۔ تو یہاں روح کا کچھ بھی نہیں ہے، پردیسی ہے۔ لہذا اس کے لیے یہ مادی بدن تیار کیا گیا۔ یہ مادی بدن ہے جو چمٹا ہوا یہاں کے مادے سے، ڈیڈ سٹف کے ساتھ۔ روح کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب چونکہ یہ لوکل ہے، جو ہمارا بدن ہے اس مادے سے بنا ہے، لوکل ہے یہاں کا، روح باہر سے آئی ہے، لہذا یہ ڈومینیٹ کرتا ہے۔ آپ کو پتہ لوکل کے اوپر اگر کوئی پاکستانی بھی افسر لگا ہوا تو وہ افسر نہیں ہوتا۔ بظاہر روح جو ہے یہ غالب ہے، یعنی حاکم ہے کتابوں میں، تھیوریٹیکلی۔ پریکٹیکلی بدن جو ہے اس کے جو تقاضے ہیں یہ ہمیشہ چیٹنگ کرتا ہے، روح کو دھوکہ دیتا ہے۔ جیسے یہ مشیر ہوتے ہیں نا بڑے لوگوں کے، بڑے عہدیداروں کے، اور اپنے مفادات کی خاطر وہ پھر صاحب کو چیٹ کرتے ہیں، اسی طرح سے چمٹا ہوا۔ قرآن حکیم نے کھول کھول کے بیان کیا، یہ ساری چیزیں قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ وہ جو زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا، ساری زندگی انہی کے گرد گھومتی پھرتی۔ گھر بنانے میں ہم جب بچے ہوتے ہیں تو گیلی مٹی میں پاؤں رکھ کے تو گھر بناتے ہیں، گروندا، پھر ساری زندگی گروندے بنانے میں گزر جاتی ہے۔ بڑا ہو جاتا ہے، کسی کا 200 گز کا، کسی کے 1000 گز کا، یہ گروندے بناتے ہیں ہم۔ تو یہ سارا اس بدن کا کمال ہے۔ اب اس سے چھین کر خرچ کرنا، کیونکہ اس کو بڑا عزیز ہے، یہ زینا، یہ ٹھونکا گیا اس کے اندر، ڈیکوریٹ کیا گیا، کندہ کیا گیا، یہ محبتیں اس کے اندر۔ ان کے مقابلے میں روح کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کی محبت ہو، اللہ کی محبت ہو۔ اب ہمیشہ گزارش یہ کی گئی کہ ہم اس چیز کے عادی ہیں کہ کسی کو دیکھا اور اس کی شکل صورت سے پیار ہو گیا، محبت ہو گئی، پاس بیٹھے بات چیت سے، اخلاق سے محبت ہو گئی، فون پہ آواز سنی، آواز سے پیار ہو گیا۔ اور یہ ذرا لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے پیار، جو آواز سے ہوتا ہے نا، یہ شکل کی نسبت لانگ لاسٹنگ، شکل 1 2 4 بچوں کے بعد جواب دے جاتی ہے، اور آواز 60 سال چلتی ہے۔ یہ ذرائع ہیں جن سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ کوئی تعریف کرے کسی کی، آپ کے سامنے اسکیچ بنائے، انسان کے اندر جیسے ہر موبائل کے اندر وہ پینٹ ہے نا، جس میں لے جا کے آپ پھر فوٹو شاپ کرتے ہیں، اس میں پھر ایفیکٹس ڈالتے ہیں، ہر بندے کے اندر یہ، چاہے وہ دیہاتی ہے چاہے پڑھا لکھا، آپ بتاتے جاتے ہیں وہ اندر اس کا اسکیچ چل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو منع کیا ہے کہ جب تم مجالس میں جاتی ہو، دوسری خواتین کو دیکھتی ہو تو ظاہر پردے والی ہیں، تو پھر تم جب ان کے نقشے بیان کرتی ہو گھر آ کر تو گویا تم اس عورت کے کو بے پردہ کر دیتی ہو۔ تم اس سے ہوتا کیا ہے؟ فرمایا کہ اس سے تمہارے شوہر کے دل کو مرض لگ جاتا ہے، یعنی مرد اگر خود اس کو دیکھتا مرد کی نگاہ سے تو شاید کوئی عیب بھی ڈھونڈ لیتا، لیکن تم جو تعریف کر رہی ہو وہ ایسی ہے، شکل ایسی ہے، ناک ایسی ہے، آنکھیں ایسی ہیں، فلاں فلاں فلاں، تو وہ تو ایک بے عیب تصویر بنا دی نا اس کے دل میں۔ فرمایا جب وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر تم روتی پھرتی ہو۔ اب اللہ پاک کے ساتھ ہمارا ہی کچھ بھی نہ، اللہ کی آواز بھی ہم نے نہیں سنی کہ آواز سے پیار ہو جائے، اللہ کی صحبت میں بھی ہم نہیں بیٹھے،
دیکھا بھی نہیں. اس کے بعد پھر ایک ہی ذریعہ بچ جائے کہ کسی کے احسانات آپ پر اتنے ہوں کہ آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے. جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل لفاجر علی یدا فیحبہ قلبی، اے اللہ کسی فاجر کا احسان مجھ پر نہ ہونے دینا، کسی فاجر کا ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر نہ ہونے دینا، میرا دل اس سے محبت کرنے لگ جائے گا. اس لیے قرآن حکیم اللہ کی نعمتوں کے ذکر سے بھرا ہوا ہے تاکہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو. وہ آپ کی تخلیق سے شروع کرتا ہے. میں نے تمہیں سوچا، تم میرا خیال ہو، میں اس خیال کو پانی میں لے گیا، میں نے وہاں اس کو 3 اندھیروں میں ڈیولپ کیا، نہ ماں کو پتا نہ باپ کو پتا ہے، پھر میں لے کے آیا. سرپرائز تھا ان کے لیے یہ کیسا ہے. تیرے آنے سے پہلے میں نے دنیا میں تیری خوراک کا بندوبست کر دیا، ماں کے دل میں تیری محبت ڈال دی، وہ تجھے کھلا کے خود کھاتی ہے، خود گیلے پہ سوتی ہے، تجھے سوکھے پہ سلاتی ہے. یہ کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے. پھر اگر ہم سوچیں تو ہمیں قدم قدم پر وہ چیزیں جو ہمارے پاس ہیں ان کے پیچھے خدا ہے. جو چیز جس کو آپ یہ کہتے ہیں میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، اس تعلیم کے پیچھے خدا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ علم الانسان بالقلم. وہ صلاحیتیں، وہ پینٹیم جو آپ کے اندر ہے کس نے رکھا ہے؟ خدا نے رکھا ہے. خود آپ کا ہی ایک بھائی وہ دوسرا ہوتا ہے، ڈنگر چراتا ہے، کوئی چیز اس کے دماغ میں نہیں جاتی. آپ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، اس کا مطلب ہے کوئی پیچھے ہے. پھر اسباب پہ آپ غور فرمائیں. یہ ساری چیزیں مل ملا کے انسان کو اللہ سے پیار پر مجبور کر دیتی. یہ وہ محبت عام محبت نہیں. چولہے پہ پانی رکھا ہو نا تو اس کا ٹیمپریچر تھوڑا رکھا ہو، یعنی نہ وہ اتنا زیادہ ہو کہ ابلے وہ، اور نہ اتنا کم ہو کہ ٹھنڈا ہو جائے، بس ہلکا ہلکا ٹیمپریچر رہے. وہ پانی اپنے آپ میں کھول کے باہر نہ گرے تو آخر سوکھ جاتا ہے. پھر سوکھ جاتا ہے، اڑ جاتا ہے پانی اس کا اس گرمی سے، لیکن ابال نہیں آتا. اللہ کی محبت کا ابال ہونا چاہیے جو کھوٹ کو الگ کرے. اس لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ جو ایمان والے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ سے ہوتی. ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ ند چن رکھے ہیں. یہ ند کیا ہیں؟ میں کام مجھے فلاں کی وجہ سے ملا، تعلیم میں نے اس وجہ سے حاصل کی، جاب مجھے اس وجہ سے ملا، پاسپورٹ مجھے اس وجہ سے ملا، ویزا مجھے اس وجہ سے ملا. یہ جو وجہ ہیں نا یہ ند ہیں. آپ کو انسانوں کے احسان نظر آتے ہیں، ان کے پیچھے جو کھڑا ہے، جو ان کے دل میں ڈالتا ہے کہ اس کا کام کر دو، وہ کسی کو نظر نہیں آتا. ند وہ ہیں کہ کام اللہ نے کیا ہے، پیار ان سے ہو جاتا ہے. یہ ند ہے. تو اللہ کا ند کوئی نہیں. دیکھیں سگے بھائی ہیں یوسف علیہ السلام کے، جو باپ سے ہوتا ہے نا بھائی وہ سگا ہوتا ہے. ہمارے یہاں مائیں الگ ہوں تو اس کو سگا نہیں کہتے، لیکن باپ ایک ہو تو اصل میں وہ سگا ہوتا ہے. اٹھا کے پھینک دیا انہوں نے، مارنے کا مشورہ کر لیا. جرم کیا تھا؟ باپ اس سے زیادہ پیار کرتا. ثابت یہ ہوا کہ آپ کی اولاد ہے. بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، کوئی کم خوبصورت ہوتا ہے، کوئی اتھرا ہوتا ہے، تنگ کرنے والا ہوتا ہے، کوئی سیدھا سادہ ہوتا ہے.
اب یہ ماں باپ کا کام ہے ہینڈل کرنا کہ کسی ایک سے اس حد تک ٹوٹ کر پیار کرنا نہ شروع کر دیں کہ دوسرا بچہ اس کو محسوس کرنا شروع کر دے کہ وہ جو بھی چیز مانگتا ہے وہ تو جھٹ سے مل جاتی ہے، اور میں پیچھے پیچھے پھرتا ہوں، میری بات سنتا کوئی نہیں ہے۔ محسوس کر لیتے بچے، بڑے حساس ہوتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ابو سے زیادہ کرتے۔ یہ احساس نہ ہونے دے، اس لیے کہ بچوں میں دشمنی کی بنیاد ہم ڈال جاتے ہیں پیچھے۔ کبھی بچے کا تقابل نہ کریں، ایک بھائی کو دوسرے بھائی کا تانا مت دیں کہ دیکھ اس نے کیا کیا، دیکھ اس کو جلدی جاب مل گیا، دیکھ اس کے ساتھ یہ ہو گیا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس بھائی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے کہ جو ہمیشہ اس کو ہرا دیتا ہے، وہ اس کو ہرانے کے لیے دشمنوں سے مل جاتا ہے۔ یہ چیز کھا لو ورنہ وہ کھا جائے گا، یہ اٹھا لو ورنہ وہ لے جائے گا، تو اس میں تھے میرا دشمن ہے، اس کی میری چیزوں پہ نظر۔ یہ جملے چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن بڑے قاتل جملے ہیں یہ۔ وہ پیار زیادہ کرتے تھے، وہ دشمنی پیدا ہو گئی۔ تو اللہ کی جو محبت ہے وہ اس قدر شدید ہو کہ یہ ساری محبتیں رسے کے ایک طرف ہوں۔ حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومہ والانعام والحرث، بیویوں کی، بچوں کی، سونے چاندی کے ڈھیر کی، گھوڑوں کی، آج کل گاڑیاں ہیں، زمین، کھیت، مربع، پلاٹ، ڈیفنس سوسائٹی کے اور بحریہ کے، یہ سارے ایک رسے کے ایک سرے پر ہوں اور دوسرے سرے پر صرف خدا ہو۔ ادھر سے خدا کی محبت کھینچے اور ادھر سے یہ کھینچے، تو اگر تو خدا جیت گیا تو آپ جیت گئے، یہ محبتیں جیت گئی تو آپ ہار گئے۔ اسماعیل علیہ السلام دوسرے سرے پہ تھے، ایک سرے پہ خدا کی محبت تھی۔ ابراہیم نے کیا کیا؟ وہ خدا کی محبت والے سرے پہ چلے گئے، میں خدا کی طرف سے کھینچوں گا، لٹا لیا۔ اللہ نے کہا بس امتحان ہو گیا۔ کذالک نجزی المحسنین، اللہ احسان یہ کرتا ہے کہ وہ چیز بھی دے دیتا ہے جو دنیا میں اللہ کی خاطر دی ہے۔ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو چیز بھی اللہ کی خاطر خرچ کرتے ہو وہ دنیا میں تمہیں اس کا خلیفہ، اس کی سبسٹیٹیوشن دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ قرآن گواہ ہے اس کا۔ ہم سمجھیں دے دیے بے، ہم نے چلی گئی، کہا نہیں، اللہ تمہیں اس کا نعم البدل عطا کرتا ہے۔ یہ دنیا میں اللہ احسان رکھتا نہیں ہے، وہ بڑا غیور ہے، اور آخرت والا محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ ہے جزا محسنین کی۔ اسماعیل بھی واپس کر دیا، کاغذوں میں بیٹا ذبح کرنے کا اجر بھی لکھ دیا، فدیے میں دمبا دیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس سنت کو بعد والوں میں رکھ دیا تاکہ ابراہیم کا کارنامہ اس کی یاد منائی جاتی رہے سالانہ بنیادوں پر، کہ ایک باپ تھا جس نے اکلوتا بیٹا اللہ کی خاطر لٹا لیا تھا۔ یہ ہے محبت کا امتحان، اور یہ قدم قدم پر ہوتا ہے۔ اجزا اللہ فرماتا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، کبھی بھی اللہ کو گھٹیا دینے کی سوچ بھی نہ سوچنا جس کو تم خود لینے کے لیے تیار نہیں۔ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، سوائے اس کے کہ تم مجبوری سے کوئی چیز لے لو۔ خدا مجبور نہیں، تجھ سے لے رہا ہے، یہ اس کا احسان ہے، یہ تقرب کی نشانی ہے، ورنہ اس کے پاس بڑے بڑے بلینئر ہیں، تجھے کوئی پوچھے بھی نہ، تو تھوڑے والا اور وہ تجھ سے لیتا ہے، تجھے توفیق دیتا ہے۔ جو صاحب ہوتے ہیں نا، وہ جب کسی سے کہیں گے یار اتنے پیسے دینا ذرا، تو بندہ فخر محسوس کرتا ہے پورے سٹاف میں،
کہ یار باس نے آج مجھ سے ادھار لیا ہے، تقرب کی نشانی ہے، فخر محسوس کرتے ہیں۔ خدا کو دے کر اگر آپ فخر محسوس نہیں کرتے، اس چیز کا احساس نہیں کرتے کہ یہ جو آپ نے دیا ہے یہ اللہ کے پیار کی وجہ سے دیا، اللہ کی توفیق کی وجہ سے دیا، اللہ نے چاہا کہ وہ کسی اور سے لینے کی بجائے آپ سے لے، آپ کے ساتھ بے تکلفی ہو گئی اللہ کی، ایک تعلق قائم ہو گیا اللہ کا۔ اسی وجہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ تو کیا ہوا؟ منافقوں نے کہا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے اور ہم پیسے والے ہیں، ہم سے ادھار مانگ رہا ہے۔ اور جنہوں نے فخر محسوس کیا ان کو کسی نے جا کے بتایا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، وہ سارا کھیت کا کام چھوڑ کے دوڑے ہیں مسجد نبوی کی طرف، کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ قرض مانگ رہے ہیں، میں نے اپنا فلاں باغ اللہ کی راہ میں دے دیا، اللہ کو قرض دے دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ پاک نے کتنے ہی ایسے باغات جن میں تیرے اس مکان سے بہترین محلات تیار کر دیے اللہ پاک۔ کم من عتق رداح ودار فیاح لأبی دحداح، اے ابی دحداح، اللہ نے تیرے لیے کتنے ہی گھنے باغات اور ان میں محلات بنا دیے تیرے لیے۔ فخر محسوس، ہم سے اللہ لے رہا ہے۔ کسی بڑے کو کوئی قرض دے دے تو باتوں باتوں میں دوسروں کو جتاتا ہے، جا کے بتاتا ہے یار اتنے ضرورت باس کو پڑ گئی تھی تو مجھ سے مانگ لی اس نے۔ محبت، شریعت یہ کہتی ہے، کتاب و سنت کا سبق یہ ہے کہ اس دنیا میں اپنے ہر ایکشن میں اللہ کی محبت بر دو، اسے اللہ کے ساتھ کنیکشن دے دو، بس اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی وہ چیز عبادت بن جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب للہ، جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور اللہ کی خاطر غصہ کیا، وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور اللہ کی خاطر دیا، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور روکا تو اللہ کی خاطر روکا، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یعنی ہر ایکشن کو اللہ کی محبت کا کنیکشن دے دیں۔ آپ گھروں میں جب ہمارے یہاں بجلی آئے تو کہتے ہیں جی پہلے تو وائرنگ کریں، آپ اپنے گھر کی وائرنگ کریں، باہر بجلی کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کے گھر میں وائرنگ نہیں ہوئی تو۔ وائرنگ ہوتی ہے، میٹر لگتا ہے، ڈی پی ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر کنیکشن ملتا ہے۔ جب کنیکشن ملتا ہے تو پھر جو جو چیز آپ نے اندر رکھو سب روشن ہو جاتی ہے۔ اللہ کی محبت کا جب کنیکشن ملتا ہے تو پھر ہر چیز عبادت بن جاتی ہے، ہر چیز۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کام ہے نا، کام بندہ تھک جاتا ہے کام سے، لیکن محبت سے کبھی نہیں تھکتا۔ اگر اس کام کو محبت کا کنیکشن دے دیں، آپ جو جاب کرتے ہیں جس کے بارے میں ہمارے اندر ایک احساس جرم پیدا کر دیا گیا کہ یہ دنیا کما رہے ہو تم، یہ عبادت ہے، یہ کمانا، یہ پیسہ اس کو اللہ نے اپنا فضل کہا ہے، خیر کہا ہے۔ جمعے کے بعد فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، دنیا کا ذکر نہیں کیا، جاؤ جا کے اللہ کا فضل تلاش کرو۔ انفقوا خیرا لانفسکم، خیر سے مراد مال، اپنی ذات کے لیے بھی مال خرچ کرو، تمہیں بھی ضرورت ہے اس کی، اپنے ہاتھوں آگے محفوظ کرو اس کو، بعد میں قبر میں لیٹ کے انتظار کرنا کہ اولاد میری جو ہے وہ صدقہ دے گی میرے نام پر۔ اولاد کیوں دے گی بھائی؟ اولاد کی بھی آگے اولاد ہے، تم نے اولاد پالی ہے وہ بھی اولاد پالیں گے۔
تم نے اپنا خیال کیا؟ اپنی قرآن خوانی خود کر کے جائیں، طے کریں میں نے ہر نماز کے بعد 1 رکوع 2 رکوع 3 رکوع پڑھنے ہیں، اپنی قرآن خوانی خود کریں، ساتھ لے کر جائیں۔ ڈرافٹ پہلے پاکستان بھیجتے ہیں، بعد میں جاتے ہیں، کسی پر اعتبار نہیں کرتے۔ انفقوا خیرا لانفسکم، فرمایا نماز چھوٹی پڑھایا کرو۔ امام کو کہا کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن علما سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ۔ تمہارے پیچھے مریض بھی ہو سکتا ہے، وہ بیچارہ بڑی مشکل سے وضو روک کے بیٹھا ہوا ہے اور تم نے سورہ یاسین شروع کر دی ہے۔ بھائی اپنے نفل لمبے پڑھو، ساری رات پڑھتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ من اما بقوم فلیخفف، لیکن جب امام بنو قوم کے تو پھر تخفیف کرو، چھوٹی صورتیں پڑھو۔ تو اس میں فرمایا تمہارے پیچھے مریض ہیں، اور وہ لوگ بھی یضربون فی الارض، جنہوں نے ابھی سفر کرنا ہے، باہر گاڑی کھڑی ہے، ڈرائیور ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، وہ ہارن دے رہا ہے، اسے ٹائم پہ پہنچنا ہے، اور مولوی صاحب پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں۔ مولوی صاحب کو نہیں پتا کہ لوگ ڈیوٹیوں پہ جاتے ہیں، ٹائمنگ ہے، انہوں نے کارڈ پنچ کرنا جا کے، تو احساس کرنا چاہیے ان کا۔ تو فرمایا یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ۔ کچھ مسافر ہیں، انہوں نے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، کام پہ پہنچنا ہے، کیا کرنا ہے وہاں جا کے؟ اللہ کا فضل ڈھونڈنا ہے۔ یہ جو تنخواہ ہے یہ اللہ کا فضل ہے، یہ دنیا داری نہیں ہے۔ ہمارے اندر گلٹی کانشیس پیدا کر دیا گیا، 3 دن اللہ کی راہ میں تو باقی 27 دن شیطان کے لیے، وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ منڈی جایا کرتے تھے، مال چیک کیا کرتے تھے، قیمتیں پتہ کیا کرتے تھے، خود چیز خریدتے تھے، بارگیننگ کرتے تھے، ماتھے پہ پسینہ آ جاتا تھا، اور جب چیز کی قیمت طے کر لیتے تھے تو پھر وہ چیز بھی اس دکاندار کے پاس رہنے دیتے تھے، قیمت بھی دے دیتے تھے، تاکہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے پیسے کے لیے یہ بارگیننگ کی ہے، ریٹ فکس کرنے کے لیے بارگیننگ کی ہے۔ اس کے بعد طے ہو جاتا تھا کہ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بیچا ہے، یہ ریٹ۔ تو ایک بندے کو دیکھا، وہ گاہکوں کو بلا بلا کے اپنا مال دکھا رہا تھا، تو جو بندہ ساتھ تھا حضور کے، اس کے منہ سے نکلا کہ کاش اتنی پھرتی اللہ کی راہ میں ہوتی، لو کان فی سبیل اللہ، لو کان سعیہ فی سبیل اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اور کیا فی سبیل اللہ ہے؟ اگر یہ وہ ساری پھرتی اپنے بچوں کے منہ میں لقمہ دینے کے لیے کر رہا ہے، فہو فی سبیل اللہ، یہ باغ دوڑ اللہ کی راہ میں ہے۔ اور اگر یہ اس لیے کر رہا ہے کہ اپنے والدین کے منہ میں لقمہ دے، فہو فی سبیل اللہ، اور اگر اس لیے کر رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھانے کی بجائے اپنا کما کر کھائے، فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ لہٰذا یہ جو ہم جا کے کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، یہ ایک ایک قدم کا آپ کو اجر ملے گا۔ یہ اللہ کا فضل ڈھونڈنے نکلے ہیں آپ کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ۔ اگر وہ یہ اسباب نہ بناتا، آپ کے دل میں کام کی محبت نہ ڈالتا، آپ جا جا کے انٹرویو نہ دیتے، آپ صبح ڈیوٹی پہ نہ جاتے، تو پھر اللہ پاک کو گھر جبرائیل کو بھیجنا پڑتا نا، فرشتے ساتھ لے جا بھائی اس کا رزق وہاں پہنچا دے، جا کے بیل دے اور اتنے پیسوں سے دے، سورج غروب ہونے سے پہلے اتنا اس کا رزق ہے۔ تو آپ خود چل کے جاتے ہیں اللہ کا فضل ڈھونڈنے، یہ اس لیے اللہ کا فضل ہے کہ اپنا مقدر ڈھونڈنے آپ نے خود تکلیف کی، اللہ نے یہ دارالاسباب بنایا ہے۔ پردے رکھیں، وہ ان اسباب کے پیچھے کیوں ہیں؟ تاکہ وہ دیکھے کہ کون مجھے پہچانتا ہے اور کون اسباب میں گم ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے تو سونا تیرے کم بھی سونے، تے سونا جویں سویرا، میں کوجا میرے کم بھی کوجے، تے کوجا جیویں ہنیرا۔ اللہ تو خوبصورت، ایسا خوبصورت جیسے سویر ہوتی، تیرے کام بھی سارے خوبصورت۔ اللہ میں بھی بدصورت ہوں، میرے کام بھی بدصورت ہیں، اتنے بدصورت جیسے اندھیرا ہوتا ہے۔ میں کوجا پیا کوج لکواواں،
جی لکاون سارے، میں تو عیبدار ہوں، چھپ چھپ بیٹھتا ہوں، اپنے عیب چھپاتا ہوں، اور ہر عیبدار اپنے عیب چھپاتا ہے۔ تو سونا تے لک لک بہندا، یہ گل سمجھ نہ آوے۔ اللہ تو میں 10 روپے دیتا ہوں، جب تک 10 بندوں کو نہ بتا دوں میں نے اللہ کی راہ میں 10 دیے ہیں، کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ اور میرے مالک تو ملینز دے دیتا اور کسی کو نہیں بتاتا کہ میں نے دیے، صرف احساس پر چھوڑ دیا ہے کہ کوئی محسوس کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اولاد جس جگہ پہنچتی ہے اس نے پلٹ کر دیکھا ہے کہ اس میں کس کس کا خون لگا ہوا ہے۔ وہ باپ کے جذبات، جس نے پردیس میں زندگی گزار دی، ایک ڈیرے میں ایک چارپائی ایک کمبل، 18 سال 20 سال، مڑ کے دیکھیں آپ کی اس بنیادوں میں، عمارت تو بڑی خوبصورت لگتی ہے لیکن اس عمارت کی بنیادوں میں کچھ ایسے بھی گمنام سپاہی ہوتے ہیں، ان کا خون، ان کی تمنائیں لگی ہوتی، وہ ماں کے درد، جہاں بھی قرآن نے ماں کا ذکر کیا ان دردوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ اولاد کو یاد نہیں رہتے، خدا کو یاد ہے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کو اٹھائے پھرتی ہے ماں سخت مشقت میں، اور پیدا بھی کرتی ہے تو سخت مشقت میں۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، چھوٹا عرصہ نہیں ہے، اس کو اٹھا کر رکھنا، پھر اس کو دودھ پلانا، 30 مہینے قرآن نے گنے ہیں، 30 مہینے۔ ایک بچے کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، ماں کو اس نے گالی دی ہے، بلوا لیا اس، کہا کہ پانی کی مشک بھر کے لاؤ، اور کہا اس کے پیٹ کے ساتھ باندھ دو، اور اسے کہا کہ اگر یہ مشک الگ ہوئی نا تو پھر جو تیرا حشر میں کروں گا۔ اب وہ نہ سے کھایا جائے، نہ ٹھیک سے بیٹھا جائے، نہ سویا جائے۔ وہ آیا جناب علی، اور منت کی اتار دیں سے میرے لیے تو بڑی مشقت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا 1 دن میں ہو گئی ہے، اس نے تمہیں 9 مہینے اسی طرح اٹھایا ہے، تجھے لے کر سوئی ہے، نیندوں، رات کی نیندیں تیرے لیے خراب کی، اور تو نے بدلے میں اس کو گالی دی، اور نہیں جاؤ اسی طرح روئے۔ پانی کم کروا دیا لیکن کہا 3 دن اسی حال میں اس کو گزارنے، اس کو پتہ چلو، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، آئندہ میں کبھی بھی ماں کی نافرمانی نہیں کروں گا، مجھے احساس ہو گیا۔ احساس کرنا چاہیے، چاہے وہ پڑھی لکھی ہے چاہے وہ ان پڑھ ہے، مشقت ایک جیسی ہوتی ہے۔ اور پھر بچہ اٹھا کے لیٹنا نہیں ہے، جانوروں کا چارہ بھی کاٹ کے لانا ہے، مکان بھی لیپنا ہے، کھانا بھی پکانا ہے۔ ایک اٹھایا ہوا ہے، 4 لائن میں بیٹھے ہوئے جن کو کھلانا ہے پکا کے۔ اس ماں کی مشقت کا کوئی خیال کر سکتے؟ شوگر بھی ہو گئی ہے، کس طرح وہ چل چل کے ٹوٹی ٹانگوں کے ساتھ سارے کام بھی کرتی ہے۔ یہ احساس کون کرے گا اگر اولاد نہیں کرے گی؟ یہ بات میں بکرے ان کے نام کے دینے سے کام نہیں چلتا، زندگی میں اس کا احساس کریں آپ۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تیرا رب فیصلے 2 تو طے کر چکا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ عبادت اللہ کی کرنا، یہ تیرا رب فیصلہ کر چکا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اس پہ بھی کوئی بارگیننگ نہیں، نان نیگوشیبل۔ میرا باپ بڑا ظالم ہے، میری ماں بڑی ظالم ہے، کوئی بھی اس میں ایکسکیوز نہیں۔ تیری ماں، بات ختم ہو گئی۔ خدا نے کہا وہ مشرک ہے، اس سے بڑا جرم تو کوئی نہیں نا، تمہارا نہیں، وہ خدا کا بھی مجرم ہے، شرک کرتا ہے۔ وَجَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور اس پر کوشش بھی کرتا ہے کہ تمہیں بھی شرک پر آمادہ کرے۔ بتائیے آپ، اس سے بڑا کوئی جرم ہے؟ خود بھی مشرک ہے، چاہتا کہ اولاد سے بھی شرک کروائے۔ اللہ پاک پھر بھی کہتا ہے مگر تو ان کی بات نہ مان، فلا تطعهما، بات نہ مان، لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ اس طرح رہ جس طرح بیٹے رہتے ہیں۔
یعنی شرک سے بڑا کوئی جرم، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن، لیکن اللہ کہتا ہے وہ مشرک بھی ہے، تمہیں بھی مشرک بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو ان کی بات مت مان، لیکن صاحبہما فی الدنیا، ان کے ساتھ رہ، گھر سے نہیں نکالنا۔ ایک صاحب آئے کہنے لگے جی وہ میں نے والد بلایا ہوا ہے یہاں پہ، تو بیوی کہتی ہے اسے واپس پاکستان بھیج دو، تو میں کہتا ہوں انہوں نے مجھے بڑے مشکل حالات میں رکھا ہے یہاں پہ، مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں والد کی تنخواہ تھوڑی تھی، کس قسم کے حالات میں رکھا ہے، تو اب میں نے ان کو بلایا ہے رہنے کے لیے، تو بیوی کی وجہ سے میں ان کو واپس بھیج دوں؟ تو کیوں بیوی یہ کوشش کیوں کرتی ہے؟ بیوی کا بھائی اگر باپ کو گھر سے نکال دے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، تو لڑکے کا باپ نہیں۔ تو یہ اللہ کہتا ہے ان کے ساتھ رہنا، صاحب ہما، یہ نہیں کہا کہ انہیں جا کے اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ کے آؤ تم نے، یہ بھی نہیں کہا کہ ان کو گھر الگ رکھ بنا کے دو تم، صاحب ہما فی الدنیا معروفاً، اور وہ بڑے نمازی پرہیزگار بھی نہیں ہیں، مشرک ہیں، تجھے بھی شرک پر مجبور کرتے ہیں۔ فلا تقل لهما اف، انہیں اف بھی مت کہو، ولا تنہرهما، انہیں جھڑکو بھی مت، وقل لهما قولا کریما، اور ان سے بات بھی کرو تو نرمی سے کرو۔ یہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، جب جو بوڑھے ہوتے چلے جاتے نا، دماغ شرنک ہوتا ہے ان کا، بالکل بچے کی طرح، جیسے آپ بچپن میں روٹھ جاتے تھے نا، تھوڑی سی بات پہ روٹھ جاتے تھے آپ، بالکل اسی طرح وہ کرتے۔ بندہ کہتے یار لیکن اب ان کی عمر ہے یہ کرنے کی، بھائی یہی عمر ہے ان کی کرنے کی، اب یہی عمر ہے ان کی کرنے کی، اور تجھے اجر اسی لیے کہ تو یہ برداشت کرتا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یعنی آپ نے انہیں پیسے دے 10,000 درہم انہیں دے دیا ہے، لیکن بات ٹیڑھی کی ہے نا آپ نے، وہ منہ پر دے ماریں گے۔ بات بھی ایسی کرو کہ وہ یہ سمجھیں کہ وہ لے کر تجھ پر احسان کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔